اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں تو آپ بہت سی نعمتیں بتائیں گے، بہت سی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور بہت سی نعمتیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی، معلوم بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ عز و جل کی بہت سی نعمتیں ہیں جن سے ہم ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے سے اللہ عز و جل کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جن کی وہ قدر کرتا ہے، جن کی وہ اہمیت سمجھتا ہے، اور جن کو نعمت کے طور پر جان کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ ہم جن کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیتے سوائے یہ کہ اچانک سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اور کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کبھی ہمارا دھیان اس طرف جاتا بھی نہیں کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کا یہ بھی ہم پر بڑا احسان۔ مثلا اللہ رب العالمین نے آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا، یہ اس کا آپ کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی کو بلی بنا دیتا، کسی کو گھوڑا بنا دیتا، کسی کو بکری بنا دیتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن اس اللہ عز و جل نے جو احسن الخالقین رب العالمین ہے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ پھر انسان بنانے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل کیا، اس نعمت سے بھی ہم کو نوازا کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح اپنے دین میں، اپنی دنیا میں بھٹکتے نہیں پھرتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا منزل کدھر ہے، راستہ کدھر سے ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے آپ کو عقل جیسی نعمت دی، اس نے آپ کے کھانے پینے کے انتظام کیے، اس نے آپ نے رہنے کے انتظامات کیے۔ اگر وہ چاہتا تو آپ کو جنگلوں میں چھوڑ دیتا، پہاڑوں میں آپ کو بھٹکنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، آپ کو گھر جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی نعمتیں ہم پر بہت سی ہیں، بہت سی نعمتوں کی ہم اہمیت سمجھتے، قدر کرتے ہیں، بہت سی نعمتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ مثلا اس وقت میں اور آپ ہم سب زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے زندگی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان مر جائے تو سب ختم ہو جائے، جی ہاں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کی اسی ناک کے ذریعے سانس آتی ہے جاتی ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو آپ کی وفات ہو جائے۔ آپ کے جسم میں سر سے پیر تک رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، اگر یہ خون گردش کرنا بند کر دے تو آپ سوچئے آپ کی زندگی کا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا، تو کیا کبھی اس بات کی طرف ہمارا احساس جاتا ہے کہ اس زندگی کے لیے سانس لینا بھی تو ضروری ہے، پھیپھڑے صحت مند ہونا ضروری ہے؟ اگر پھیپھڑوں میں کمزوری ہو، سانس کی نالیاں کمزور ہو تو انسان آکسیجن پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر ان پھیپھڑوں میں آنے جانے والی جو ہوا ہے، اللہ عز و جل اس ہوا کو خراب کر دے۔ آکسیجن جو آپ کے پھیپھڑوں میں اترتی ہے، آپ کے لیے زندگی فراہم کرتی ہے، اسی آکسیجن کی بنا پر آپ کا یہ پورا جسم چاق و چوبند ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے۔ اگر اللہ عز و جل اس آکسیجن کی مقدار کم کر دے تو کیا ہوگا؟ ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہمارا دل تو دھڑکتا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اللہ عز و جل اس دھڑکن کو روک دے تو کیا ہوگا؟ ہماری رگوں میں جو خون سر سے پیر تک گردش کرتا دوڑتا پھرتا ہے، اگر تھوڑے سے لمحات کے لیے اللہ عز و جل اس خون کو پورے جسم یا کہیں بھی اگر روک دے، کوئی نس چوکپ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو نعمتیں اللہ عز و جل کی بہت سی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت کو لے کر انشاءاللہ
آج کا ہمارا یہ خطبہ ہے اور وہ ہے گھر. گھر نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ہمارے لیے اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے یا نہیں؟ کوئی بھی عقل مند انسان اس کے نعمت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. آپ ہی نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میں بندروں کی طرح پیڑ پر زندگی گزار لوں گا. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں مجھے گھر نہیں چاہیے، میں تو میدانوں میں رہنے والا آدمی ہوں اور میں تو پہاڑوں پر رہتا ہوں، میں اپنی گزر اوقات وہاں کر لوں گا، میں جنگلوں میں رہ لوں گا، میں سمندر اور پانی میں رہ لوں گا، میں ہواؤں میں اڑ لوں گا. نہیں، آپ کتنے ہی اونچے، کتنے ہی عظیم، کتنے ہی مالدار، کتنے ہی بڑے عالم فاضل کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں، ایک چھوٹے سے گھر کی ضرورت آپ کے لیے بدستور فطری طور پر موجود ہے. اس کے بغیر آپ کے انسان ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا. اب یہ گھر اگر یہ نعمت ہے تو نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے نعمت سمجھا جائے، اسے نعمت سمجھا جائے. آپ جب اس نعمت کو سمجھیں گے تو اس کی قدر کریں گے، جب آپ اس کی قدر کریں گے تو اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنی جان، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کے بغیر کسی بھی نعمت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ دیکھیں کہ گھر اگر ہمارے لیے واقعی نعمت ہے تو ان گھروں کی حفاظت کیسے ہو اور ان گھروں کی اصلاح کیسے ہو. دیکھیے، حفاظت کے لیے تو آپ بہت سی تدابیر اختیار کرتے ہیں. کیا آپ گھر بناتے ہیں لیکن بغیر چھت کا وہ گھر ہوتا ہے؟ ایسا کوئی گھر آپ نے دیکھا کہ گھر تو ہے لیکن وہاں چھت ہی نہیں ہے؟ ایسا گھر اس میں آپ رہتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ چھت کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں کیا جس کی دیواریں نہ ہوں؟ نیچے سے فرش بھی آپ نے عمدہ قسم کا لگایا ہوا ہے، اوپر سے چھت بھی آپ کی بہترین عالی شان ہے، بڑے بڑے گنبد ہے، لیکن بیچ میں دیواریں نہیں ہیں، اور آپ ایسے گھر میں رہتے ہو؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی، اس سے تو مجھے جھوپڑی دے دیجئے، مگر اس گھر کو لے کر میں کیا کروں گا جس میں دیواریں ہی نہ ہو. کوئی گھر ایسا ہو جس میں چھت ہو، دیواریں ہوں، فرش ہو، لیکن دروازے نہ ہوں. آپ کہیں گے نہیں، بغیر دروازے کا گھر ہے، اس میں دروازہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ چور آئیں گے، اچکے آئیں گے، لٹیرے آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، نہ جانے کون کون آ جائے، میری جان، میرے مال اور میری عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میں ہوں، میری امی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے، ان کی حفاظت کے لیے تو گھر میں دروازے کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر جب آپ گھر میں دروازہ بھی لگا لیتے ہیں، رات ہوتی ہے جب آپ سوتے ہیں تو صرف دروازہ بھیڑ کر نہیں سوتے، آپ اندر سے کنڈی لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ گھر کی حفاظت کی خاطر. آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو کڑی لگا کر، تالا لگا کر باہر جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ یوں ہی کیوں نہیں گھر کو چھوڑ دیتے؟ اس لیے کہ گھر کی حفاظت ہو. گھر میں آپ کا وقار ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی عزت ہے اور بہت کچھ ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ کسی بھی ایرے غیرے کی نظر اس پر پڑے. لہٰذا آپ اپنے گھر کی اندر رہتے ہوئے اندر سے اور باہر جاتے ہوئے باہر سے حفاظت کا پورا انتظام کر کے جاتے ہیں. یہ تو ہوا حفاظت کا وہ مسئلہ کہ جس میں ہر انسان، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی دین، دھرم اور مسلک کو ماننے اور اس پر چلنے والا ہو، ان باتوں کا خیال رکھتا ہے. لیکن یہ گھر جس طرح سے اپنی ظاہری حفاظت کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ اسی بہانے آپ کی حفاظت ہو سکے، اسی طرح یہ گھر اپنی اصلاح کے بھی محتاج ہوتے ہیں. یہ اصلاح ہے کیا؟ اصلاح کہتے کس کو ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں درستی کو. ابھی 2-3 مہینے پہلے آپ کی مسجد کی یہ چھت خراب تھی، آپ نے اللہ کا نام لیا، اس کی مرمت کی. اسی کو اصلاح کہتے ہیں. کوئی چیز جو بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اس کو سدھارنے اور اس کو درست کرنے کے عمل کو اصلاح کرنا کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح کیسے ہو؟ تو پہلے ضروری ہے کہ اس میں بگاڑ ہو. تو کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا گھر بگاڑیں اور پھر اصلاح کریں؟ نہیں. آپ بگاڑ کے آنے سے پہلے اس کی اصلاح کا پورا انتظام کریں. کیا چوری ہو جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں دروازے اور کنڈیاں اور لاک لگائیں گے؟ نہیں نا. آپ پہلے انتظام کریں گے کہ نہیں، چوری ہو جائے، لٹیرے آ جائیں، ڈاکو ڈاکہ ڈال دیں، میرا گھر لوٹ کر چلے جائیں، اس کے بعد میں دروازہ لگاؤں گا،
کڑی لگاؤں گا، لاک لگاؤں گا، اس کے پہلے نہیں لگاؤں گا، اس کے پہلے لگانا تو اللہ پر توکل کے منافی ہے. ایسا سوچتے کہ آپ نہیں، آپ کسی چور کو اچکے کو موقع نہیں دیتے. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے حفاظت کے پورے انتظامات ہو جائیں، اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کروں، تو یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے اور یہی بھروسہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھروں کو بگاڑیے اور اس کے بعد کہیے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا یہ چھت ٹوٹی تھی تو ہم نے بنایا، اس کو اصلاح کہتے ہیں، اب ہم پہلے گھر بگاڑیں گے، اس کے بعد اس کی مرمت کریں گے، اس کی اصلاح ہوگی. نہیں، آپ اپنے گھروں میں بگاڑ کے آنے سے پہلے اس کی اصلاح کا انتظام کیجئے، اس کی درستی، اس کی مرمت کا اہتمام کیجئے کہ کسی بھی چور کو، اچکے کو بھی مانا شیطان کو، اس سے بڑا چور، اچکا اور ڈاکو تو کوئی نہیں. شیطان سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے کہ شیطان کو کسی بھی طرح سے آپ کے گھر کو خراب کرنے کا موقع مل سکے. تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت، اصلاح، مرمت، تعمیر اور درستی کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اس کی اصلاح کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ پر یہ کام فرض ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ میں یہ کہوں کہ آپ یہ کام کر لیں، شام میں پوچھتا ہوں آپ نے کام کیا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں میں سمجھا کہ شاید کوئی اور کر لے گا، لیکن میں کہتا ہوں یہ کام آپ کو کرنا ہے، شام میں 6 بجے مجھے رپورٹ دینا ہے. تو پھر شام میں اگر میں 6 بجے آپ سے پوچھوں آپ نے وہ کام کیا، تو آپ کہیں گے ہاں میں کر چکا، آپ نے کہا تھا نا مجھے شام میں 6 بجے بتانا. تو دونوں باتوں میں فرق ہوا. دوسرا جو حکم تھا وہ فرض تھا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو کریں، آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اسی اعتبار سے سزا دی جائے گی، آپ کی پکڑ کی جائے گی. تو ہر مرد یہ جان لے، ہر عورت یہ سن لے کہ اس کے اوپر اپنے گھر کی، اپنے گھرانے کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح، ان کی مرمت، ان کی تعمیر اور ان کی حفاظت فرض ہے. جس طرح آپ اپنے گھر کی ظاہری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر کی دینداری کی حفاظت اور اصلاح بھی آپ کے اوپر فرض ہے. کیونکہ اگر گھر میں چوری ہو جائے تو اللہ عز و جل آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن اگر آپ کا عقیدہ چوری ہو جائے تو پھر اللہ عز و جل کہے گا کہ جس چیز کی حفاظت کرنی تھی وہ تو کی ہی نہیں. اپنے گھر میں آپ نے تھوڑا سا کھانا بنایا تھا، اس کو ڈھانک ڈھانک کر رکھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں بلی نہ آ جائے، کہیں بکری نہ آ جائے، کہیں کتا نہ آ جائے، اس کی تو حفاظت کا پورا خیال رکھا. لیکن وہ عقیدہ جس کے چوری ہونے سے تم کو دنیا اور آخرت کا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اس کی طرف تو تم نے کوئی خیال نہیں کیا، اس کی تو تم نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو جان لیجئے دنیا کی ظاہری چیزیں ہم جن کی حفاظت اپنی جان لگا کر، اپنا مال لگا کر کرتے ہیں، تو دین کی وہ چیزیں کہ جن پر ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی کامیابی ڈیپینڈ ہے، ان کی حفاظت، ان کی اصلاح اور زیادہ ہم سے اس کا اللہ عز و جل تقاضا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب کیسے بچیں گے؟ آپ سے اگر ہم نے کہا کہ گھر کو چوروں سے بچاؤ تو آپ نے چھت مضبوط کی، دیواریں مضبوط کی، دروازے لگا لیے، دروازوں پر آپ نے لاک سسٹم لگا لیا، سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیے، سب کر لیا اپنے گھر کو چوروں اور اچکوں سے بچانے کے لیے. تو اب اگر اللہ عز و جل ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی اپنے گھرانے کو جہنم سے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، تو اس کے لیے آپ کو کون سے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بس اپنے دل میں، اپنے گھر والوں کے دل میں اللہ عز و جل کی نگرانی کا احساس پیدا کرنا ہے کہ اس سی سی ٹی وی کیمرے سے بڑا کوئی کیمرہ نہیں ہے. آپ کے یہ کیمرے فیل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے چور اچکے جو بہت ماہر ہوتے ہیں وہ آپ کے کیمرے کے نیچے سے چوری کر لے جاتے ہیں، آپ کے کیمروں کو احساس نہیں ہوتا. لیکن اللہ عز و جل کا کیمرہ تو وہ کیمرہ ہے کہ جو آپ کی داڑھی کے پیچھے اگر کوئی تنکا ہو تو اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے.
آپ تنہائی میں اندھیری رات میں کہیں چھپ کر کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں, چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں, آپ کی پلک جھپکتی ہے تو بھی اللہ عز و جل کا وہ CCTV کیمرہ آپ کو ریکارڈ کرتا ہے. آپ کی وہ حرکت بالکل اسی طرح سے اللہ کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے علل اعلان کوئی کام کرتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے دلوں میں سب سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا کام کریں, اللہ عز و جل کے تقوی, اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ان کو دلائیں. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئی سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا, اخبرنی مل احسان, قال الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے ذرا مجھے بتائیے. اگر آپ سے میں پوچھوں احسان کیا ہے تو آپ کہیں گے کسی کے ساتھ نیکی کرنا. ایک آدمی نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے اس کو پانی پلایا. ایک فقیر مجھے بارش میں بھیگتا ہوا نظر آ رہا تھا, میں نے اس کو چھتری دے دی. ایک آدمی بھوکا تھا, میں نے اس کو کھانا کھلا دیا. ایک بیمار تھا, اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے, میں نے اس کی دوا دلوا دی. تو یہ احسان ہوا. جی ہاں بالکل یہ احسان ہے, لیکن یہ احسان کی ایک چھوٹی قسم ہے. احسان کی بڑی قسم تو وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کی طرف اشارہ کیا, آپ اللہ کی اس طرح عبادت کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان اتنا اونچا نہیں ہے, آپ کے دل کا عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے, تو پھر یہ احساس ضرور رہے, یہ تصور ضرور رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو وہ میری نیکی پر مجھے جزا, بدلہ, نیک بدلہ دینے پر قادر ہے, اور میری برائی پر مجھے سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو کیا میں مسجد سے منہ موڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ کہیں نہیں جا سکتا. اگر موبائل میں لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوں اور میرے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا میں موبائل میں ان کی طرح فلمیں دیکھ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا. اگر لوگ اسلام کی اور دین کی کہیں پامالی کر رہے ہوں اور میرے دل میں یہ احساس ہو کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ شریک رہوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اب کیا میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تقوی ہے, یہ وہ احساس ہے جو ایک مسلمان کو 24 گھنٹے مسلمان رکھتا ہے. اب حدیث جو آپ نے سنی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, تو آپ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت تو بس صبح فجر میں اٹھتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے, ظہر پڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہے, ابھی ہم جمعہ میں یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. کیا بس اتنی ہی اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں. اگر اتنی ہی اللہ کی عبادت ہے تب تو اس حدیث نے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچایا. اللہ کی عبادت تو ایک مومن 24 گھنٹے کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک حدیثیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ اپنے کسی بھائی کو خیر کی طرف بلائیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. کسی کو برائی سے روکیں تو وہ اللہ کی عبادت ہے. آپ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ الحمدللہ سبحان اللہ کہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ حقدار کو اس کا حق دیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کریں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے. غرض ایک مسلمان 24 گھنٹے اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوتا ہے. ایک مسلمان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. اگر آپ رات میں جلدی سو جائیں یہ سوچ کر کہ مجھے فجر کی نماز قضا نہیں کرنی ہے, امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, تو آپ کا وہ سونا بھی عبادت ہے. آپ اپنے گھر والوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. خاتون خانہ اپنے شوہر, اپنے بچوں, اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اب آپ سوچئے, آپ صبح 10 بجے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں, رات میں 10 بجے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں, پورا دن آپ جو مصروف رہے کس کے لیے رہے؟
حلال کمائی کے لیے رہے کہ گھر والوں کے منہ میں حلال لقمہ جا سکے، تو یہ 10 گھنٹے یہ 12 گھنٹے آپ نے عبادت میں گزارے۔ آپ کی امی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، دوپہر کا کھانا پکاتی ہے، رات کا انتظام کرتی ہے، بستر کا انتظام کرتی ہے، اس لیے کہ جب میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر جو بھی تھکا ہارا آئے گا تو سکون کے ساتھ کھا سکے، سو سکے، تو اس کا یہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کسی کے بھی دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ گناہ کر سکے گا؟ نہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا اگر واقعی اس کے دل میں ذرا سا بھی احساس ہو۔ مثلا ہم اسکول میں جاتے تھے، آپ کے چھوٹے بچے بھی اسکول میں جاتے ہیں۔ اسکول میں جب ٹیچر نہ ہو، استاد نہ ہو تو بچے کتنا شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی استاد آ جائے سب چپ چاپ ایک دم شرافت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ استاد ان کو کسی شرارت یا برائی میں دیکھ سکے۔ بہت سے لوگ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، لیکن جیسے کیونکہ تمہارے پیچھے سے تمہارے ابا آ رہے ہیں تو کیا پھر بھی وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، گٹکا کھا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کرتا یہ کام۔ کیوں؟ ابا دیکھ لیں گے، چچا دیکھ لیں گے، فلاں مولانا دیکھ لیں گے، میرے محلے کے بزرگ دیکھ لیں گے، تو کسی کے دیکھنے کے احساس سے وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہوا گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے اگر میرے اور آپ کے دل میں، ہمارے چھوٹے بچوں کے دل میں اگر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور باپ تو دیکھ کر اندیکھا بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ عز و جل تو پورا پورا دیکھتا ہے، اور رب العالمین دیکھ کر اندیکھا نہیں کر سکتا، اور وہ جو مجھے دیکھ رہے تھے ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ عز و جل کی نگرانی کا پورا پورا خیال پیوست کیجئے۔ جس طرح سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو دواؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی، اس کے تقوی اور اس کے ڈر کو آپ بٹھائیے، تاکہ آپ کا بچہ، آپ کے گھر والے گناہ کے قریب بھی نہ جا سکیں۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اسلامی آداب سکھائیں۔ کیا ہیں یہ اسلامی آداب؟ دیکھیے، آداب اور طور طریقے جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی قوم کے تہذیب یافتہ، عروج یافتہ، سب سے زیادہ اونچا ہونے یا پھر نیچا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ آپ کہیں گے سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کو جانوروں کی طرح پیشاب پاخانہ نہیں کرنا، حاجت پوری ہونے کے بعد آپ کو صفائی کا پورا انتظام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پانی پینے اور کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ آپ کہیں گے سکھایا ہے۔ اب اگر کوئی کہ کیا ضرورت تھی، کیا کھانا پینا یہ انسانی ضروریات میں سے نہیں ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ وہی جواب دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی انسان کا رہن سہن، طور طریقہ، اس کے اخلاق و کردار اور اس سے صادر ہونے والی چھوٹی چھوٹی حرکتیں یہ بتاتی ہیں وہ کتنے اونچے خاندان کا ہے یا کتنے ذلیل خاندان کا ہے۔ تو ہم اور آپ مسلمان جب ہیں تو سب سے اونچا خاندان تو ہمارا ہے۔ ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو سب سے اونچا خاندان کس کا ہے؟ سب سے اونچا خاندان، سب سے زیادہ عزت والا خاندان تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ اس سے اونچا کوئی خاندان نہیں، اس سے اونچی کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ 4 لوگوں کے درمیان کھا رہے ہوں، آپ 4 لوگوں کے درمیان کھا رہے ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی موجود ہو، وہ کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی یہ گراتا ہے، کبھی کپڑے خراب کر لیتا ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ آپ خوش ہو کر تصویریں کھنچوائیں گے؟ نہیں، آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ بچے سے کہیں گے بیٹا ذرا ادب سے کھاؤ، تمیز سے کھاؤ، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے بولیں گے کہ بچے کو تو ادب بھی نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے کل کو آپ کا سر دوسروں کے سامنے اونچا کر سکیں تو آپ اپنے بچوں کو آداب سکھائیے، تمیز سکھائیے۔ عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، چھوٹے بچے تھے بہت ہی معصوم، تو کہتے ہیں کہ میں کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے، غلام یعنی لڑکا، بچے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اب ہم تو خود ہی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے لگتے ہیں، بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھایا، پانی کی ضرورت تھی تو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پانی پی لیا، نہیں یہ تو غلط ہے، وہ تو شیطان کرتا ہے یہ کام، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے ادب سکھایا، کسے تمیز سکھائی؟ معصوم بچے کو، بیٹا اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ آپ سوچیں کتنا برا لگے گا جب آپ کا بچہ چار لوگوں کے درمیان ہو، کبھی ادھر ہاتھ ڈالے کبھی ادھر ہاتھ ڈالے، کبھی بائیں ہاتھ سے کھائے کبھی دائیں ہاتھ سے کھائے، اور کسی بھی طرح سے منہ کھول کر کھاتا رہے، تو اچھا لگے گا کیا آپ کو؟ نہیں نا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے، اسلام کے اعتبار سے رہن سہن، کھانے پینے کے جو آداب، جو طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم وہ آداب اور طور طریقے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیے عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے اگر میں یہ پوچھوں آپ جس دین کے ماننے والے ہیں تو اس کی 5 بنیادیں ہیں، بھائی ذرا اس کی سب سے پہلی بنیاد تو بتائیے، تو آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول، آخری رسول، اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے، یہی تو بنیاد ہے۔ میں اگر کہوں کہ ایسا کرو اس ایک کو ہٹا دو، باقی 4 کو مان لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، سب کرو، لیکن اس ایک کو ہٹا دو، تو آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا؟ پھر کفار مکہ یہ سب تو کرتے تھے نا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج آپ کو فائدہ دے گا، تو جان لیجئے کہ کفار مکہ کو زکوٰۃ دینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو نماز پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ عمرے اور حج تو کرتے تھے، بلکہ اس کے انتظامات کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ تو وہ شرف ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، ان کو بڑا فخر تھا۔ اور جہاں تک مال خرچ کرنا ہے تو ان سے زیادہ مال تو آپ بھی خرچ نہیں کر سکتے، اتنا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن اعتراض ان کو صرف لا الہ الا اللہ پر تھا۔ تو آپ اپنے بچوں کو نماز سکھائیے، زکوٰۃ سکھائیے، روزہ سکھائیے، حج سکھائیے، سب کیجئے، لیکن آپ کو اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کا، اس کے اکیلے ہونے کا، اس کے اکیلے رب، اکیلے مالک، اکیلے خالق اور اکیلے معبود ہونے کا عقیدہ مضبوطی سے بٹھانا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ بیٹا اللہ ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، جو مانگو اللہ سے مانگو، جو دے گا اللہ دے گا، اللہ کے علاوہ یہ جھولی کسی کے آگے پھیلنا نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے آگے اٹھنا نہیں چاہیے، مدد کی ضرورت پڑے اللہ مدد کرے گا، تکلیف میں ہو اللہ تکلیف دور کرے گا، بیماری میں ہو اللہ شفا دے گا، کاروبار نہیں اللہ کاروبار روزگار دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا یا غلام، میں نے آپ کو بتایا غلام یعنی لڑکا، بچہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، تو بہت چھوٹے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سکھایا جو میں ابھی آپ کو سکھانے والا ہوں۔ کیا کہا؟ فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتبہ اللہ علیک. فرمایا لڑکے بچے اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جیسا کرو گے ویسا ملے گا. تو اللہ کیا ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ میں تلوار لے کر جاؤں، بندوق لے کر جاؤں، اللہ میں تیرا باڈی گارڈ؟ نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اس کے دین کی، اللہ کی جو پابندیاں ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کو ضائع مت کرو، اللہ کی حرمتوں کو پامال مت کرو، اللہ کے حقوق کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق دوسروں کو مت دو. تو اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کیا مطلب اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے؟ یعنی اللہ کی رحمتیں، اس کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ عز و جل کی عنایت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا. جب بھی کچھ مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور یہ یاد رکھو اگر پوری کائنات مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں مقدر کر دیا ہو. اور اگر نہ کیا ہو تو پوری کائنات مل کر تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بھی یاد رکھو اگر پوری کائنات مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہو. اور اگر نہ کیا ہو تو نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدے کی باتیں ہیں. دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا. روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، فضل اللہ کا، کرم اللہ کا، احسان اللہ کا، ہم بھی اللہ کے. یہ ساری باتیں کاہے کی ہیں؟ عقیدے کی ہیں. کس کو سکھائی گئیں؟ ایک 100 سال کے بوڑھے کو سکھائی گئیں. کیا؟ یا غلام، بچے کو سکھائی گئیں. کیونکہ بچے کو آپ آج جیسا سکھائیں گے نا کل کو وہ ویسا ہی ہوگا. چھوٹا آپ نے اپنے گھر میں یا آس پاس کہیں پودے لگائے ہوں گے یا پودے دیکھے ہوں گے. جب وہ پودے چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک لکڑی سے باندھ کر ان کو سیدھا کر دیتے ہیں. اگر آپ نے ان پودوں کو لکڑی سے نہیں باندھا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے ٹیڑھے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر تو یہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں اسی وقت ان کی تربیت، ان کی رعایت، ان کی نگرانی، ان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ نے چھوٹے پن میں ان کو جو سکھایا اگر چھوٹے پن میں ان کو سیدھا کر دیا تو انشاءاللہ وہ مرنے تک آپ سے زیادہ سیدھے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی، ارے بچہ بھائی آپ کی بچی ہے، آپ نے اس کی ٹانگیں کھلی رکھی ہیں، چھوٹا سا فراک پہنایا، بچی ہے. بھائی آپ نے اپنی بچی کو ایسے کیسے کپڑے پہنائے، یہ اس کے تو کندھے ننگے ہیں، بچی ہے. یا آپ نے اپنے بچے کو یہ کیا پہنایا، یہ تو اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، بچی ہے. یا آپ کا بچہ ایسے کیسے کپڑے پہنے گھوم رہا ہے جیسے فاسق لوگ گھومتے ہیں، بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ حسن؟ آپ کے نواسے، معمولی انسان نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے بیت المال میں گئے. وہاں صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں. حسن چھوٹے بچے تھے، میں نے اس کے پہلے کے خطبے میں آپ کو بتایا وہ کیا کرتے تھے مسجد میں آ کر. معصوم بچہ تھا. اب کھجوریں تھیں. آپ کے بچے بھی گھر میں یا کہیں آپ جائیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ لے لیتے ہیں، منہ میں ڈال دیتے ہیں. یہی سب بچے ہیں. تو معصوم بچہ تھا، اس نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ میں سے کھجور نکال کر پھینکی اور کہا تھوکو تھوکو. کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھا سکتے؟ صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کہتے رہے بچہ ہے نا، جانے دو، کھا لیا تو کھا لیا. کون سا اس پر شریعت لاگو ہو گئی؟ کون سا اس کے لیے حلال اور حرام ہے؟ کیا اس کے لیے فرض اور واجب ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا. آپ 3 سال کا 4 سال کا معصوم بچہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معصوم بچے کو یہ بتایا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے.
تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں. انشاءاللہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ان کی روح جب بھی اللہ کے پاس پہنچے گی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی پہنچے گی. اور اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تو پھر بہت مشکل ہے کہ آگے چل کر ان کے حالت سدھر سکے یا وہ اسلام اور مسلمانوں کے کچھ کام آ سکیں. چوتھا کام جو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے یا اپنے گھر کی اصلاح کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اور آپ کے گھر والے علماء سے جڑیں. کس سے جڑیں گے؟ علماء سے. ایک سوال میں کرتا ہوں, آپ اگر بیمار ہو جائیں, اللہ نہ کرے ایک بات ہے, آپ بیمار ہو جائیں, کوئی بڑی بیماری ہے, آپ سے کھایا نہیں کھا جا رہا ہے, الٹی ہو رہی ہے, متلی ہو رہی ہے, جلاب ہو رہے ہے, تکلیف ہے آپ کو, تو کیا آپ میرے پاس آئیں گے؟ کہیں گے شیخ مجھے بہت جلاب ہو رہے ہیں, بہت متلی ہو رہی ہے, مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے. آپ میرے پاس آئیں گے کیا؟ نہیں. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کو اسی کے پاس جانا ہے, کیونکہ آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں تو ڈاکٹر آپ کا علاج سمجھ سکتا ہے. آپ کو گھر بنانا ہے, یہ مسجد آپ کو بنانا ہے, آپ کو 2 مالے 3 مالے 4 فلور کی یہ مسجد عالی شان, انشاءاللہ اللہ کرے اس سے عالی شان یہ مسجد بنے اور اللہ عز و جل یہ سعادت آپ لوگوں کے حصے میں لکھے, آمین. آپ کو انشاءاللہ یہ مسجد بنانا ہے. اب مسجد کا ڈیزائن آپ مجھ سے بنوائیں گے کیا؟ شیخ آپ ماشاءاللہ مدنی عالم ہے, ذرا ہم کو مسجد کا ڈیزائن بنا کر دیجئے. نہیں نا, آپ کہیں گے نہیں شیخ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو آرکیٹیکٹ کا کام ہے, تو آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. اور اگر میں آپ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے نا, یہ تو جس کا کام ہے وہ کرے گا. کان آپ کی بچیاں ہوں گی, آپ بچیوں کے کان کس سے ٹچواتے ہیں؟ عالم سے, انجینئر سے, وکیل سے, ٹیچر سے. کس سے ٹچواتے ہیں؟ سونار سے. کان سونار نے ٹوچاوے, کان کس سے ٹچوائیں گے؟ سونار سے ٹچوائیں گے. آپ اگر میرے پاس آئیں گے شیخ ماشاءاللہ آپ تو مدنی عالم ہے, میری بچی کے کان ٹوچ دیجئے, تو میں کہوں گا بھائی یہ میرا کام تھوڑی ہے. نہیں نا. تو آپ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں, تو آپ کو کس سے جڑنا پڑے گا؟ علماء سے جڑنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. آپ کا کوئی قانونی مسئلہ پھنس گیا, آپ کی زمین کا مسئلہ ہے, کسی اور نے اس پر قبضہ کر لیا, آپ کا گھر ہے, اللہ نہ کرے کسی اور نے اس پر قبضہ کر لیا, اب یہ قانونی پیچیدگی ہے, عدالت اور کورٹ کچہری کے معاملات ہیں, تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ تو لوگوں کا علاج کرتے ہیں نا, تو ذرا میرا وہ قانونی مسئلہ پھنس گیا اس کا علاج کیجئے. ڈاکٹر کہے گا بھائی تو بے وقوف ہے کیا, وہ تو کسی لائر کا کسی ایڈوکیٹ کا کام, اس کے پاس جاؤ وہ کرے گا. تو آپ کہیں گے اچھا میں اس کے پاس جاتا ہوں. جس کا کام ہے نا وہ وہی کرتا ہے. آپ کو اگر دینی رہنمائی چاہیے, میں کہوں گا انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آپ کو اگر میڈیکلی کوئی سروس چاہیے, ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی یہ تو میرا کام ہے میں کروں گا. آپ کو اگر قانونی کوئی مشورہ چاہیے, کوئی مسئلہ ہے, ایڈوکیٹ لائر وہ کام کرے گا. آپ کو گھر یا ایسا کچھ بنانا ہے تو انجینئر وہ کام کرے گا. ہر فن کے اپنے علماء ہوتے ہیں. گھروں کی اصلاح کی ذمہ داری ڈاکٹروں کی, وکیلوں کی, انجینئروں کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری علماء کی ہے. جب آپ علماء کو اس ذمہ داری سے الگ کرتے چلے جائیں گے تو پھر معاشرے کا وہی حال ہوگا جو آج ہے. جب میں نے کہا کہ آپ کو میڈیکلی کچھ چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, آپ کہیں گے نہیں میں تو انجینئر کے پاس جاؤں گا, تو آپ تباہ ہو جائیں گے نا. انجینئر یہ دیکھے گا کہ اچھا اس کو جلاب ہو رہے, چلو اس کو سیمنٹ لگا دو. انجینئر ہے تو وہ یہی کرے گا نا. ہاں, تو آپ وہاں کہیں گے انجینئر کے پاس جانا, نہیں آپ نہیں جائیں گے. تو جس کی جو فیلڈ ہے, جس کا جو کام ہے, اسی سے کروائیے, تو انشاءاللہ آپ کے معاشرے کی اصلاح ہوگی. اور جب تک آپ علماء سے نہیں جڑیں گے تب تک آپ اصلاح کو بھول جائیے, تب تک آپ اصلاح کو بھول جائیے. اور میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو کرنے دیجئے, اور جو اپنی فیلڈ کا, اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے اسی سے وہ کام کروائیے. اپنی ضرورتیں اللہ عز و جل کے بعد اسی کے پاس لے جائیے, تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی. لہٰذا علماء سے جڑیے, ان کے خطبوں میں, ان کے دروس میں خود بھی شریک ہوئیے, اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیے.
موبائل پر ان کے بیانات سنیے، ان کے دروس سنیے، اور جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے علماء سے جڑنے کا تو ضرور بضرور فون سے جڑیے، واٹس ایپ سے جڑیے، جو ذریعہ اللہ عز و جل نے آپ کو دیا ہے آپ علماء سے جڑیے، علماء کے پاس آ کر اپنے دینی مسائل حل کروائیے۔ دوسروں کے پاس جائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی اور ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔